السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 94 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت خبردار کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں کسی کی باطنی کیفیت کا علم نہیں ہے، لہذا کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ کہ تم مسلمان نہیں ہو، کیونکہ دل کا حال تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ اب اللہ کی راہ میں نکلنے کا بھی دو باتیں ہیں، جہاد میں نکلنا، تبلیغ میں نکلنا۔ ولا تقولوا لمن القی، جو شخص بھی تمہارے سامنے آئے، القی الیکم السلام، وہ تمہارے اوپر سلام پیش کرے، اسلام کہے، لست مومنا، تو اس کو مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ تمہیں سلام کہیں اور وہ کہیں کہ کلمہ پڑھ، کوئی شخص جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، تو آپ اس کے الفاظ کا اعتبار کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ ویسے ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے، اس کا جو پس منظر ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ کسی سریہ میں، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیثوں میں موجود ہے کہ ایک کافر کے ساتھ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا، اور آپ نے کافر کو گرا لیا، زیر کر لیا زمین پر۔ تو جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میرے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ایسی حالت میں کوئی بھی آدمی ہوتا تو یہ سمجھتا ہے انہوں نے کہ اپنی جان بچانے کا بہانہ کیا۔ تو ایسا ہی حضرت اسامہ بھی یہی سمجھے، تو انہوں نے نیزے کا وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ لیکن ان کے دل میں ایک خلش رہی کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے قتل کر دیا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتل۔ یعنی یہ الفاظ پہ غور کیجئے، اقال لا الہ الا اللہ وقتل، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت اسامہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو ہتھیار کے یعنی ڈر کے، جان کے مارے، جان جانے کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا افلا شککت عن قلبی، تو اس کا دل چیر کے دیکھ لیتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا۔ یعنی دیکھیں، اب یہ جو جب میری یہ حدیث میری نظر سے گزری، اور یہ اللہ کا ایک رسول کا فرمان اور لہجہ، اس میں ذرا غور کریں کہ آپ فرما رہے ہیں اے اسامہ، تو نے اسے قتل کر دیا کہ اس نے لا الہ کہہ بھی دیا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس نے تو موت کے ڈر کے، ہتھیار کے ڈر سے یا موت کے ڈر سے ایسا کہا۔ تو آپ نے فرمایا افلا شککت عن قلبی، تو اس کا دل چیر کے دیکھ لیتا کہ اس نے دل سے کہا، تو فتویٰ دے رہا ہے کہ بھئی اس نے ڈر سے کہا، تجھے کیا پتہ ہے کہ اس نے ڈر سے کہا یا دل سے کہا ہے؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھ پر بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی،
یہاں تک کہ مجھے خواہش ہونے لگی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا، یعنی اس سے پہلے میں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش ہی نہ آتا۔ بعض روایت میں آتا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اسامہ اس دن کیا جواب دے گا جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا۔ غور کیجئے اس بات پر، تب تک ان عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیر، اللہ کے ہاں تو بڑی غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم خود بھی پہلے ایسے ہی تھے، یعنی تم کون سے مسلمان تھے، اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا، فمن اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے، یعنی تم نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا خصوصی، تم بھی مشرک ہی تھے پہلے، تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا، اللہ کا یہ احسان مانو، فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون علیہ، اور تحقیق کر لیا کرو جو کچھ تم کرو اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب دیکھیں یہاں ہم لوگ، ہمارے جو معزز علماء ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کے فتوے، منافقت کے فتوے، مشرک کے فتوے جو لگا دیتے ہیں۔ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو دیکھیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، تم کیسے کہہ سکتے ہو اس کے دل میں یہ ہے، اس کے دل میں وہ ہے، اس کی نیت وہ ہے، اس کی نیت یہ ہے، کیا تم اس کا دل چیر کے دیکھ لو؟ یعنی ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف صحابی ہے، تو آپ اس کو کس سخت انداز میں ڈانٹ رہے ہیں کہ اسامہ تو نے، اور ایک روایت جس تک ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر وہ اس کا کلمہ اللہ کے حضور میں جو ہے وہ مدعی بن کر آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ تو یعنی اتنی سخت وعید ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے کہ بھئی کہ تم کافر ہو، تم منافق ہو، تم مشرک ہو، تم گستاخ ہو، فلاں ہو فلاں، یعنی ہر آدمی جو ہے وہ منصف بنا ہوا ہے کہ بھئی میں نے جیسے ان کو ڈکلیئر کرنا ہے، مومن بھی میں نے ان کو ڈکلیئر کرنا ہے، اور مسلمان بھی اس کو میں نے، اور کافر بھی میں نے اس کو، یعنی میری معیار پہ اگر یہ پورا اترتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، اگر میرے معیار پہ یہ نہیں پورا اترتا تو یہ پھر کافر ہے، منافق، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہمیں ایسے، یعنی یہ سب بے دینی کی وجہ سے ہے یا سب پیٹ کے مرنے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا خوف کیجئے، کسی آدمی کو دل میں کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں، اگر وہ بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، بظاہر اقرار کرتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے، خامیاں ہر آدمی میں ہے، کوئی انسان خامیوں سے پاک نہیں ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ولی اللہ ہو ممکن ہے اس میں کوئی نہ کوئی خامی ہو، پاک تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، معصوم ذات تو آپ کی، لیکن آج کے ہمارے علماء بڑی معذرت کے ساتھ فتویٰ لگانے میں دیر نہیں کرتے، وہ تو منافق ہے، وہ اس نے ایسے کہہ دیا وہ مشرک ہے، اس نے ایسے، اس کا تو دین ہی ختم ہو گیا، وہ یوں کرتا ہے وہ تو ہے ہی مشرک۔ خدا کا خوف کیجئے، اللہ کی دل کی کیفیت اللہ جانتے ہیں، کوئی کتنا ایماندار ہے، کوئی اللہ سے کتنا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کے دل میں کتنا، اس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ ہاں آپ تبلیغ کریں، آپ بات بیان کریں، اللہ اور رسول کو کہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو اس پہ چلے گا وہ راہ راست پر چلے گا، اور جو اس سے ہٹے گا تو پھر راہ راست پہ نہیں۔ یعنی تبلیغ کو ہم نے اپنے مسلک کی آڑ لے کر دوسروں پر، یہ یا تو یہ پیٹ کا مرنا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارا جو ہے وہ سپورٹر جو ہیں وہ واہ واہ نہیں کرتے، اور جب واہ واہ نہیں ہوتی تو پھر مال مڈی بھی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیں۔ یہ جو فیصلہ کرنا ہے نا مومن ہے نہیں ہے، مشرک ہے، منافق ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے۔ تو اور میں کون ہوتے ہیں کسی پر فتویٰ لگانے والے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مومن ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ منصف ہے، کسی کے دل میں کتنا ڈر اور خوف ہے، کتنی اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اور اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوتی بلکہ نقصان ہوتا ہے اسلام کو۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے باتوں سے بچائے
اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمایا.